کہ فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے خواب کی تعبیر کرنے والے سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، یہ جاننا چاہا کہ آخر میرے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ ان کو خواب کی تعبیر کرنے والوں نے اس فرعون کو بتایا کہ قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا، یعنی کہ تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بھی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہاں سے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ، اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا کہ اس پورے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو روتے تھے، نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے، اور نہ ہی آپ کی بہن کے سوا کسی کو بھی آپ کی پیدائش کا علم تھا۔ پھر جب 3 مہینے کا زمانہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خطرہ محسوس ہونے لگا، اور جب آپ کو خطرہ محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی، اب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے، اور ذرہ برابر بھی کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا، اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا گیا، اور دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی، اور فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ اس صندوق کو جب کھولا گیا تو اس میں سے ایک نورانی شکل کا بچہ دکھائی دیا، ایک ایسا بچہ جو دور سے ہی چمک رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن کچھ ہی زمانے کے بعد اس کے قوم کے لوگوں نے اسے بھڑکانا شروع کر دیا اور اس سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیوں تو پاگل پن کیے جا رہا ہے؟ ذرا سوچ، اگر یہ وہی بچہ ہوا کہ جس نے تمہاری حکومت کو برباد کرنا ہے تو تیرا کیا ہوگا؟ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا، اور وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں پوری طرح سے آ گیا۔ جب ان کے قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا تو فرعون کی بیوی فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا ٹھنڈک بن چکا ہے، تو کیوں پاگل بننا جا رہا ہے اور اسے قتل کیوں کر رہا ہے؟ اور ویسے بھی کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا ہمارے پاس تک آیا ہے؟ جس بچے کو تیرے بارے میں خواب کی تعبیر کرنے والوں نے بتایا ہے وہ بچہ تو اسی ملک میں پیدا ہونے والا ہے، لیکن یہ بچہ تو کہیں اور سے آیا ہے، تو اسے قتل مت کر۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلوانا شروع کر دی، مگر افسوس موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ فرعون کو فکر ہوئی اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائیاں ملنا ضروری ہے جس کا یہ دودھ پی سکے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہ جس کا نام مریم ہوا کرتا تھا، وہ آپ کی تلاش کرنے اور معلوم کرنے کہ صندوق کہاں پہنچا ہے، آپ کس کے ہاتھ میں ہے، آپ کی تلاش میں تھی۔ یہاں تک کہ پتہ کرتے کرتے فرعون کے محل پہنچ گئی، اور جب یہ معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی بھی دائی کا وہ دودھ نہیں پی رہا ہے اور وہ ابھی تک بھوکا ہے، تو فرعون سے کہنے لگی، اے فرعون، کیا میں تجھے ایک ایسی دائی کی خبر نہ دے دوں کہ جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا، اس سے اچھی کیا بات ہے، ہاں ضرور مجھے بتاؤ اس دائی کے بارے میں جس کا یہ دودھ پی سکے۔ چنانچہ فرعون کی خواہش پر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی والدہ کو بلاتی ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں ہیں اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئی اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشبو سن کر چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ تو فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کون ہے؟ یہ بچہ تو ابھی تک کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا اور تجھے دیکھتے ہی فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اسی لیے جن بچوں کا مزاج صفائی پسند ہوتا ہے
वो बच्चे दूसरी औरतों का दूध नहीं पीते, लेकिन मेरा जरूर पी लेते हैं। फिरौन ये बच्चा उन्हें दे दिया और दूध पिलाने पर उन्हें मुकर्रर कर लिया और उनको उस बच्चे को घर ले जाने की भी इजाजत दे दी गई। लिहाजा आपकी वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम को घर ले आई और अल्लाह ताला का ये वादा पूरा हो गया कि हम उसे फिर से तुम्हारी गोद में ले आएंगे। इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के जरिए से ही होने लगी। आप दूध पीने के जमाने तक अपनी वालिदा के पास रहे। इस जमाने में फिरौन उन्हें एक अशरफी रोजाना देता रहा। दूध छोड़ने की जब उम्र हुई तो आपकी वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास ले आई और आप वहां पर परवरिश पाते रहे और इस तरह से फिरौन के महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।